السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم لوگوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہر انسان کا حق ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ یہ بہت اہم بات ہے، پلیز اس کو کوئی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے، اس کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ لوگوں کے حقوق جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، قیامت کے دن یہ لوگ ہم سے ہمارے مطالبہ کر سکتے ہیں اپنے حقوق کے بارے میں۔ قرآن میں آتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت کے دن لوگ بھاگیں گے اپنے ہی بھائی سے، اپنی ماں سے، باپ سے، بیوی سے، شوہر سے، اولاد سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے لوگ بھاگیں گے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر لیں۔ وہاں پہ کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ دنیا میں جس نے معاف کر دیا، معاف کر دیا، قیامت کے دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ ہر بندہ چاہے گا کہ مجھے میرے حقوق آج ملیں، تاکہ میں آج میری بخشش ہو جائے، آج میں جہنم سے بچ جاؤں، میرے پاس نیکیاں زیادہ ہو جائیں، میرے گناہ کسی کوئی اپنے سر لے لے، وہ لے لے اپنے سر جس نے میرے حقوق نہیں دیے۔ تو قیامت کے دن بہت نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر بندہ نفسی 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 کہے گا، آج مجھے اپنی فکر ہے، آج مجھے اپنی فکر ہے، آج مجھے اپنی فکر ہے، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ تو یہ اتنی اہم بات ہے لوگوں کے حقوق دینا۔ پلیز اس کے بارے میں سوچیں ہم سارے کہ ہر بندے کے حقوق دیے جائیں، ہر بندے کے بارے میں سوچا جائے، اس کے ساتھ کچھ بولنے سے پہلے، اس کے ساتھ کچھ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہم سوچ لیں کہ یہ اس بندے کو تکلیف تو نہیں دے گی چیز کہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا حق مارا جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی عزت پہ حرف آ رہا ہے، اس کی جان پہ حرف آ رہا ہے، اس کو میں تکلیف دے رہا ہوں، اس کا مال میں ناحق لے رہا ہوں، کوئی ایسا تو نہیں ہے۔ پلیز اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، بہت اہم باتیں ہیں ساری۔ انہی حقوق میں ایک حقوق کی جب بات کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں، جن کو ہم سب آرڈینیٹس کہہ لیں، ہمارے امپلائیز کہہ لیں، ان کے حقوق۔ ہمارے معاشرے میں ان کے حقوق بھی بہت مارے جاتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی کو ہائر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کانٹریکٹ لکھا ہونا چاہیے، جو کہ بہت کلیئر کانٹریکٹ ہو، بہت پراپرلی ویل ریٹن ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے، جس کے اندر کوئی بھی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی چیز ویگ نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر۔ اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کام کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کتنا وقت کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، اس کو سیلری کیا ملے گی، سیلری اس کو کوئی بونس ہے کہ نہیں ہے، اوور ٹائم ہے کہ نہیں ہے، اس کو چھٹیاں کتنی ملیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں اس کے کانٹریکٹ میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ ڈیفائن ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی مسئلہ ہو اور وہ آ کے کہے کہ دیکھیں مجھے یہ چیز چاہیے، تو آپ کانٹریکٹ نکالیں اور آپ کہیں کہ دیکھو تمہارے کانٹریکٹ میں یہ چیز یہ لکھی ہوئی ہے اس چیز کے بارے میں، یا وہ آ کے مطالبہ کرے کہ دیکھیں کانٹریکٹ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے لیکن آپ نے مجھے یہ چیز ایسے نہیں دی ہے۔ تو کانٹریکٹ بہت ویل ریٹن ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے، اور اس میں ہماری طرف سے بہت دیانتداری کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ہم ایسا نہ ہو کہ جانتے بوجھتے کوئی چیز چھپا لیں اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گی چیز، یعنی ہمارے فائدے میں جائے گی یہ چیز کل کو اگر کوئی مسئلہ کریٹ ہو جائے۔ شریعت چاہتی ہے دونوں کا فائدہ ہو۔ شریعت چاہتی ہے کہ امپلائی کا بھی فائدہ ہو اور امپلائر کا بھی فائدہ ہو، جس نے نوکری دی ہے اس کا بھی فائدہ ہو، جو کام کر رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہو۔ کسی کا نقصان نہیں چاہتی شریعت، تو تاجر کا بھی فائدہ ہو اور خریدنے والے کا بھی فائدہ ہو، ہر ایک کا فائدہ ہو۔ تو اس لیے پلیز یہ بہت ویل ریٹن ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور یہ ہم اس صورت میں بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کام دینے والے ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ہم انٹرپرینور ہیں، ہم مینیجر ہیں، یا ہمارے پاس اتھارٹی ہے کسی کو ہائر کرنے کی، کسی کو کام دینے کی، رائٹ۔ پھر
اس کانٹریکٹ کو آنر کرنا یہ بھی امپلائی کا حق ہے. پہلی بات میں نے کہی کہ کانٹریکٹ لکھا جائے، بہت کلیئر ڈاکیومنٹ ہو، دونوں کے سگنیچرز ہوں، رائٹ، اس نے بھی پڑھا ہو، میں نے بھی اچھے طریقے سے لکھا ہو. پھر اس کانٹریکٹ کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جائے، اور اس میں سب سے پہلی بات تو اس کے ویجز ہوتے ہیں، اس کی سیلری ہوتی ہے. معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ کام کرتے ہیں اور ان کے امپلائرز ان کو تنخواہ ہی نہیں دیتے وقت پر. دیکھیں، ہر انسان اس لیے کام کر رہا ہے کہ اس کو اپنی بھی ضروریات پوری کرنی ہے، اور اس کو اس کے بیوی بچوں کی، اس کے غالباً والدین کی، ان کی بھی ضروریات پوری کرنی ہے. اسی لیے تو وہ کام کر رہا ہے. اب اگر ہم تنخواہ نہیں دیتے کسی کو، جو بھی ہمارا اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ایسے مہینے کے آخر میں اس کو سیلری ملنی تھی، تو بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، وہ تو پریشان ہو جائے گا. ان اینی وے یہ کانٹریکٹ کا بریچ ہے. یہ کانٹریکٹ جو ہم نے معاہدہ اس کے ساتھ کیا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے. ان اینی وے غلط بات ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یعنی کہ فوراً دے دو. اس کو بلا وجہ تاخیر نہ کرو، اس کو ڈیلے مت کرو. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا حکم بھی ہے، اس کا حق بھی ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک امپلائی کا حق ہے کہ جو ہم نے کام اس کے ساتھ کانٹریکچولی معاہدے پر ہم نے ایگری کیا ہے، اس سے بلا وجہ اس کو اوور برڈن نہ کریں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ ان کو مثال کے طور پہ کام ہے 8 سے 5 کا، رائٹ، یا پروجیکٹ بیس ہوتا ہے، لیکن ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا وقت اور بھی لگائیں گے کیونکہ پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن آ رہی ہے. لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ہر روز رات کو 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کام کا پریشر بہت ہے. اور ایسا کرتے کرتے ان کو مہینے گزر جاتے ہیں. یا تو ہو کہ کوئی پروجیکٹ ایسا ہو کہ جی ٹھیک ہے 2 4 10 دن کی ڈیڈ لائن ہے، تو یہ 2 4 10 دن ہی ایسے ہیں جہاں پہ کہ ہمیں تھوڑا سا مل کر زیادہ کام کرنا ہے. تو اس کے بعد جب پروجیکٹ ختم ہو جائے گا تو ریلیکسیشن ہو جائے گی، بیک ٹو نارمل، اور 8 سے 5، 8 سے 6 جو بھی ورکنگ آورز ہیں اس کے اوپر ہم بیک ٹو نارمل آ جائیں گے. لیکن جب دنوں گزر جائیں اور مہینوں گزر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایشو کچھ اور ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہم نے جو اس سے کام کا ایگریمنٹ کیا تھا، اس سے ہم ان ریالٹی اس سے زیادہ کام ڈال رہے ہیں اس کے اوپر، اور یہ تو بالکل غلط بات ہے. اگر اس میں بھی تھوڑا سا ہم سوچیں اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر کہ اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، رائٹ، اور وہ چاہتا ہے کہ گھر جا کر اس کی ایک فیملی لائف بھی ہے جس کو وہ اپنی ذمہ داریاں گھر میں بھی پوری کر سکے. وہ صرف اس لیے کہ بیچارے کو ضرورت ہے، اس نے مال کمانا ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں اور اس نے ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور ہم اس کی اس مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے اتنا کام کرائیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مینیجرز ہوتے ہیں یا جو کمپنی ہیڈز ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ان کی اپنی فیملی وہاں نہیں ہوتی ہے. وہ فیملی ان کی مثال کے طور پہ کام جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، ان کی فیملی کراچی میں ہے، ان کو گھر جا کے رہنے ہوئے کسی کے ساتھ ٹائم نہیں گزارنا. لیکن وہ جتنے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان سب کے تو بیوی بچے گھر پہ موجود ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو پلیز اس کے بارے میں سوچنا، سمجھنا، یہ ان کو اوور برڈن کرنا یہ بالکل غلط بات ہے. ایک حد تک جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن آ رہی ہے تو 2 4 10 دن کی تو میک سینس کرتی ہے بات، لیکن مہینوں ان کو اوور برڈن کر کے رکھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اور پھر اگر ان سے کام زیادہ لے ہی لیا ہے تو اس کو بھی گاہے بگاہے کمپنسیٹ کرنا، ان کو بونس دے دینا، ان کو اس طرح کی کوئی چیز دے دینا، یہ بھی ان کا حق ہے. پلیز ہم کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. نبی کریم علیہ السلام نے غلاموں کے بارے میں فرمایا، جب غلاموں کا ایک پورا کانسیپٹ تھا، کانسیپٹ تو ہے، لیکن غلام جس طرح شریعت نے غلاموں کے رائٹس کے بارے میں بات کی اور ان کے رائٹس کے بارے میں اتنا ان کو
ترغیب دی کہ ان کو آزاد کر دو، ان کو آزاد کر دو، ان کو آزاد کر دو، کہ آہستہ 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 اب آپ کو غلام نظر ہی نہیں آتے پوری دنیا میں کہیں پر. تو غلاموں کے رائٹس اتنے دیے گئے ہیں، اور غلام تو زر خرید غلام ہوا کرتے تھے یا پھر انہیریٹنس میں ملتے تھے، یعنی وہ پراپرٹی ہوتے تھے. اور کسی کی کوئی پراپرٹی ہو وہ تو اس کو جیسے مرضی استعمال کرے. امپلائیز تو امپلائیز ہوتے ہیں، وہ تو کانٹریکچوئل امپلائیز ہیں، آپ نے ان سے معاہدہ کیا، ان کو تنخواہ دے رہے ہیں، وہ غلام تو نہیں ہے. غلاموں کے اتنے رائٹس ہیں تو امپلائیز کے کتنے رائٹس ہوں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلاموں کے بارے میں کہ جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ، اور فرمایا کہ ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو غلاموں کے بارے میں. اور اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ان پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنا پڑے تو ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ شیئر کرو، وہ انسان ہیں. تو امپلائیز کے بارے میں کیا ہوگا؟ اور ایک چھوٹی سی بات اور کرتا چلوں کہ جو ہمارے گھر میں لوگ کام کرتے ہیں، صفائی کرنے آتے ہیں لوگ، ڈرائیورز ہوتے ہیں، کوکس ہوتے ہیں، کھانا بناتے ہیں لوگوں کے، وہ بھی امپلائیز ہیں، وہ بھی امپلائیز ہیں. ان کی بھی سیلری وقت پہ دینا، ان پہ بھی اوور برڈن ان کو نہ کرنا، یہ بھی ان کا بھی حق ہے. اور ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ عزت سے بات کی جائے، ان کے ساتھ احترام سے بات کی جائے. ہم صرف ان کے اوپر امیر بنائے گئے ہیں، ہم ان کے آقا نہیں ہیں. اور ایون جیسے میں نے کہا کہ آقا کو بھی غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین ہے ہمارے دین کے اندر. تو یہ تو امپلائیز ہیں، سیلریڈ امپلائیز ہیں، ان کے ساتھ عزت سے بات کی جائے، ان کا رسپیکٹ کی جائے، ان کا احترام کیا جائے. وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں. میرے بھی اوپر کوئی ہے، مجھے اللہ نے ان کے اوپر بنا دیا ہے، تو میں جس طرح میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے بڑے جو ہیں میری رسپیکٹ کریں تو میں ان کی رسپیکٹ کروں. دیکھیں قرآن کے اندر ایک سورۃ تطفیف ہے. تطفیف کہتے ہیں کہ جب کسی سے حق مانگو تو پورا مانگو، کسی کو حق دو تو پورا نہ دو، اس کو کہتے ہیں تطفیف. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تطفیف کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو میں اپنے بڑوں سے چاہوں کہ وہ میری رسپیکٹ کریں اور میں اپنے جو چھوٹے ہیں ان کی رسپیکٹ نہ کروں، یہ تطفیف ہے، رائٹ؟ تو ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے. اور خاص طور پہ جو ایسی جابز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑی لو گریڈ جاب سمجھی جاتی ہیں، فار ایگزامپل ڈرائیور ہیں، کوکس ہیں، ہمارے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، ان کے ساتھ تو میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے کہ ان کی عزت کئی جگہ نہیں کی جاتی ہے. ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، ان کے رگوں میں بھی وہی خون دوڑتا ہے جیسے ہمارے دوڑتا ہے، رائٹ؟ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کا بھی دل دکھتا ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے. پلیز ان سب کی عزت کی جائے، ان سب کی عزت کی جائے. ڈگنیٹی، رسپیکٹ، یہ ان کا حق ہے اور ان کو اپنا سمجھا جائے، ان کے بارے میں سوچا جائے. میں سوچوں ایز اے مینیجر آف اے کمپنی کہ میرا جو امپلائی ہے، میرے لیے جو کام کرتا ہے، رائٹ، اس کی ترقی کیسے ہو، وہ کیسے آگے جائے. میں سوچوں اس کے بارے میں کہ اس کی ترقی کیسے ہو. میں خود سے اس کے لیے ایک کیریئر پاتھ ڈیفائن کروں، اس کے ساتھ بیٹھوں، اس کے ساتھ بات کروں کہ دیکھو تم اپنی سکل سیٹ زیادہ کر لو، تم اس کو سیکھ لو، اس کو سیکھ لو، رائٹ، اب تھوڑی محنت کرو، یہ کام اچھے طریقے سے کرو تاکہ تمہاری کیریئر پروگریشن ہو، تاکہ تم اپنے کیریئر میں آگے جا سکو. یہ نہیں کہ ہاں یہ ادھر ہی رہے تاکہ یہ ایسا ہی کام کرتا رہے اور اس کی مجھے سیلری نہ بڑھانی پڑے. یہ تو سیلفشنس ہے، یہ تو خود غرضی ہے، یہ تو ظلم ہے. میں چاہوں کہ ہر شخص آگے بڑھے، وہ آگے چلے اور اس کا جو کام ہے پھر کوئی اور کرے، اس کی جگہ پھر میں اس کو ٹرین کروں، اس کے کیریئر کا سوچوں، میں مدد کروں لوگوں کی، اپنے ہی امپلائیز کی، کہ کس طریقے سے وہ اپنی زندگی میں آگے ترقی کر سکتے ہیں، فائنینشلی، کیریئر وائز.
اور آف کورس یہ بھی مجھے کرنا چاہیے اصولاً کہ اگر کوئی میرے نیچے ہے تو اس کی میں تربیت بھی کرتا رہوں، اس کی اصلاح کی کا بھی سوچتا رہوں، اس کو کس طریقے سے میں اچھی باتیں بتا سکوں، یہ بھی کروں جب نماز کا وقت آئے تو میں اس کے لیے نماز کے لیے وقت دوں کہ اچھا نماز کا وقت ہے، تم جاؤ اور نماز پڑھ کے آؤ، ظہر ہے، عصر ہے، جو نارملی ورک آورز کے اندر آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایک امپلائر کا، ایک مینیجر کا فرض بنتا ہے کہ اپنے امپلائی کے بارے میں ایسی باتیں سوچے، اس کا خیال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسا کرے گا اور اللہ کے لیے کرے گا تو عند اللہ ماجور ہوگا، انشاءاللہ اس کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا کسی کا خیال کرنے کے بارے میں۔ ہم ایک کمپنی میں مینیجر ہیں یا کوئی کمپنی اون کرتے ہیں اور اپنے امپلائیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، دنیا کا کام لگتا ہے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ان ریالٹی آخرت کما رہے ہیں۔ یہی تو دین فطرت ہے کہ بالکل ایک فطری چیز، ایک نیچرل چیز، ایک عام روزمرہ کی چیز، لیکن ہمارا دین سکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ سارے کام کرتے ہوئے اجر کما سکیں اور آخرت اپنی بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@ARY.digital.tv پر۔ انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ کسی نے سوال پوچھا کہ کچھ لوگ میرے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے ہیں تو میں ان کے مسائل کو کیسے سولو کروں، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ میرے پاس اکثر لوگ مسائل کو سولو کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، میں اپنے تجربے سے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بہت 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 اہم بات یہ ہے کہ دونوں سائڈز کی سٹوری ضرور سنیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ کبھی بھی ایک طرف کی بات سن کر کوئی بھی فیصلہ مت کریں، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی مظلوم ہیں، انہی پہ ظلم ہوا ہے، وہی ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اسی لیے تو وہ کر رہا ہے جو کر رہا ہے۔ بہت ہی آڈ سرکمسٹانسز ہوتی ہیں، کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں میں غلط ہوں، پھر بھی انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں تو وہ تو اپنی سائیڈ آف سٹوری بتائیں گے۔ کبھی بھی فیصلہ مت کیجیے ایک طرف کی سٹوری سن کے۔ جج کبھی بھی ایک طرف کی سٹوری سن کے فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ دونوں پارٹیز کو سنیں، بہت ان بائسڈ ہو کے سنیں، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ بہت ان بائسڈ ہو کے سنیں۔ کبھی کبھی ہمارا رشتہ کسی سے قریبی ہوتا ہے، رائٹ، اور اس کی باعثنس ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر آپ قاضی بن گئے ہیں، جج بن گئے ہیں، بیچ میں آپ ان کے درمیان سلو کرانے والے بن گئے ہیں، مسئلے کو حل کرنے والے بن گئے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم ان بائسڈ ہو، ارسپیکٹو کہ دوسرا بندہ کون ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت فرمایا کہ وضاحت سے فرمایا کہ کوئی رشتہ داری بھی تمہیں انصاف سے نہ روکے۔ اپنے ہی خلاف گواہی دینے پڑے تو دے دو، اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دو، رائٹ۔ قرآن ہمیں بہت صراحت سے یہ بات کہتا ہے۔ تو دونوں کی بات سنیں، اور پھر دونوں کی بات سن کے انصاف کے ساتھ، اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے ساتھ دعا بھی کریں، یا اللہ میرے اوپر یہ بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی، یا اللہ جو بھی صحیح بات ہے وہ میرے دل میں ڈال دیجئے، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ ایک مثال ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ خاتون نے مجھے فون کیا اور رو رہی تھی خاتون، اور انہوں نے کہا کہ جی میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ تو میں کہاں جاؤں، میرے ماں باپ تو مجھے برداشت نہیں کریں گے، اور میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ تو ظاہری بات ہے آپ کا دل جو ہے وہ فیل کرتا ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو انصاف ملے، لیکن یہی چیز چونکہ سیکھی ہوئی تھی تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا دیکھیے آپ اپنے شوہر کے ساتھ تشریف لے آئیے، میں آپ دونوں کی بات سنوں گا، اور آپ دونوں کی بات سن کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دیکھتے ہیں کیا بات ہوگی۔ تو خیر وہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ تشریف لے آئیں،
اور دونوں بیٹھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی کون بات کرے گا پہلے. تو شوہر نے کہا میں کرتا ہوں آپ بات اگر آپ اجازت دیں. میں نے کہا جی کیجیے. تو شوہر کہتے ہیں کہ ہماری شادی کو تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں. جتنا مجھے یاد پڑتا ہے بہت پرانی بات ہو گئی، لیکن میں اس کی جسٹ بتا رہا ہوں اس کی کہ 8 سال ہو گئے شادی کو. اور میری وائف جو ہے وہ بہت زبان کی تیز ہے، غصے کی بھی بہت تیز ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کو غصہ آ جاتا ہے. شادی کے پہلے دن سے ہی یا پہلے ہفتے سے ہی وہ کوئی بھی تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ناراض ہو جاتی ہیں، غصہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے میرے والدین کے گھر بھیج دیں. اور کہتے ہیں کہ یہ معاملہ تقریباً ہر ہفتے ہر روز کا تھا. ہر دوسرے دن میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے میرے والدین کے گھر بھیج دیں. میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے میرے والدین کے گھر بھیج دیں. کہتے ہیں میں برداشت کرتا رہا. کل کی بات ہے کہ بالآخر جب انہوں نے یہی بات کی، کہتے میرا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا. تو میں نے ان سے کہا اچھا اگر آپ کو والدین کے گھر جانا ہے تو آپ چلی جائیے. یہ معاملہ ہوا. تو ان کی وائف ساتھ بیٹھی تھی. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو آپ کے شوہر کہہ رہے ہیں کیا ایسے ہوا؟ آپ کے سامنے بات ہوئی ہے پوری کی پوری، کیا ایسے ہی ہوا؟ تو وہ خاموش، بالکل ایک لفظ نہیں کہا. یعنی شرمندگی کے بارے خاموش کہ ہاں جی ایسا ہی ہوا. تو آپ دیکھیے اس پوری سچویشن کو. وہ مجھے کیا کہہ رہی ہیں خاتون کہ جی میرے شوہر نے کہا کہ آپ اپنے والدین کے گھر چلے جائیں. اور ہو یہ معاملہ رہا ہے. اگر میں ان شوہر کی بات نہ سنتا اور وہ اس کی تصدیق نہ کرتی تو میں تو سمجھتا کہ پتہ نہیں کتنی مظلوم ہے یہ خاتون. اور الٹا بھی ہوتا ہے. ایسی بھی سچویشنز آئی ہیں میرے پاس کہ جی کہ شوہر کہہ رہا ہے میری بیوی ایسی، میری بیوی ایسی. اور جب آپ دونوں شوہر بیوی کو سامنے بٹھا کے بات سنتے ہیں تو قصور جو ہے وہ شوہر ہی کا نکلتا ہے. تھوڑا بہت بیوی کا بھی ہوتا ہے لیکن شوہر کا نکلتا ہے. کبھی کبھی شوہر کا بھی ہوتا ہے یا بیوی کا بھی ہوتا ہے، شوہر کا نکلتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن دونوں کی بات جب تک آپ بیٹھ کے نہیں سنیں گے تو پھر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت ایک آپ نے اچھا سوال بھی پوچھا ہے. اگر آپ ایسی سچویشن میں اکثر رہتے ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ دونوں کی بات سنیں اور دونوں کی بات ان باعث ہو کے سنیں. اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کریں کہ اللہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے جو میرے اوپر آ گئی ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. کوئی فیصلہ کرنے والے کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں، ججز ہوتے ہیں، جو بھی، ان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. جس ذمہ داری کے بارے میں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا. ایک اور سوال ہے کہ میرا امپلائی جو ہے وہ بالکل بیہیو نہیں کرتا، کام وقت پہ نہیں کرتا. میرا اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ امپلائیز کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے اور میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن وہ میری اس اچھائی کو میری کمزوری سمجھتا ہے اور کام نہیں کرتا. تو کیا اگر میں اس کے ساتھ تھوڑا اسٹرکٹ ہوں تو کیا میں یہ غلط بات ہوگی؟ بالکل غلط بات نہیں ہوگی. دیکھیں ہمیں سب کے ساتھ اچھا رہنا ہے. ہم نے بات کی امپلائیز کے رائٹس ہیں، رائٹ، اور وہ ساری ہم نے تفصیل میں بات کی آج ہی بریک سے پہلے. امپلائیز کے رائٹس ہیں، لیکن اگر امپلائی اپنے رائٹس پورے نہیں کر رہا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں ہم امپلائرز کے رائٹس کے بارے میں بات کریں گے. اگر امپلائی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تو پھر امپلائر کو حق ہے پہلے اس کو پیار سے سمجھائیں، اچھے طریقے سے سمجھائیں. اگر وہ پھر بھی اپنے کام کو پورے طریقے سے ادا نہیں کرتا تو اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنا یہ امپلائر کا حق ہے، رائٹ. جو بھی کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اگر کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اس کی ویجز کٹ کر لی جائیں گی تو ویجز کٹ کر سکتے ہیں. اگر اس کو ریڈنڈنٹ کرنا ہے، اگر اس کو نوکری سے نکالنا پڑے تو وہ بھی امپلائر کا حق ہے، لیکن اس کو ان سٹیجز ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن بلا کے کسی کو کہہ دیا جائے تمہیں
میں فائر کرتا ہوں تو میں نوکری سے نکالتا ہوں. پہلے اگر یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے، بلکہ کوئی بھی صورتحال ہو، تو پہلے اس کو وارن کرنا چاہیے، پہلے اس کو بتانا چاہیے تاکہ اس کے لیے بھی ایک شوق نہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی وارننگ سے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. رائٹ، پہلے اس کو تھوڑا سا موقع دیں. لیکن اگر وارننگز کے باوجود وہ ٹھیک نہیں کرتا تو بالکل امپلائر کا حق ہے کہ وہ اگر امپلائی کو نوکری سے نکالنا چاہتا ہے یا جو بھی اس کے خلاف ایکشن لینا چاہتا ہے، یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. صرف ایک چیز ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر کام کو ڈگنیٹی سے، عزت سے، احترام سے کرنا چاہیے. رائٹ، اگر میرا کوئی امپلائی ہے جو نہیں کام کرتا اور میں اس کو سمجھا رہا ہوں، نہیں سمجھتا، میں اس کو وارن جب کروں گا تو اس کے اندر اس کی ڈگنیٹی، اس کی رسپیکٹ، اس کی عزت کا خیال کروں گا. یہ نہیں کروں گا کہ اس کے اوپر شاؤٹ کروں، اس کے ساتھ بدتمیزی کروں، بد تہذیبی سے کام لوں. یہ تو کسی انسان کو بھی زیب نہیں دیتا، کسی بھی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کے ساتھ بھی اس طریقے سے بات کی جائے. سب کی عزت کی جائے، اس کو بہت عزت احترام سے کہا جائے کہ دیکھیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ کانسیکوینسز ہوں گے، آپ کو نوکری سے میں نکال دوں گا، آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم ہے، یہ واٹ ایور. رائٹ، لیکن عزت کے ساتھ احترام سے بات کیا جائے، رادر کہ اس کی ڈس رسپیکٹ کی جائے اور اس کی بے عزتی کی جائے. اللہ کرے کہ ہم سارے لوگ اپنے دین کو سمجھنے والے ہوں، پورے کے پورے دین پہ چلنے والے ہوں. یہی سب دین ہے. صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی دین نہیں ہے، وہ بھی دین ہے، لیکن اس کے علاوہ لوگوں کا خیال کرنا، لوگوں کے حقوق دینا، لوگوں سے عزت کرنا، ان سے پیار کرنا، سب کو ساتھ لے کے چلنا، سب کا بھلا سوچنا، سب کی خیر سوچنا، یہ دین کا ایک بڑا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. آپ اپنے سوالات بھی ای میل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب بھی دیں گے. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.